Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Well, our today's topic is a closer look at Akbar's policies. This topic has been taken from the lesson The Mughal Empire, which is the chapter number 4 of your textbook. So let's start. A closer look at Akbar's policies. The broad features of administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book The Akbarnama, in particular in its last volume, the Ayn-i-Akbari. Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called Subas, governed by a Subadar, who carried out both political and military functions. Each province also had a financial officer or Diwan. For the maintenance of peace and order in his province, the Subadar was supported by other officers, such as the military paymaster or Bakshi, the minister in charge of religious and charitable patronage or Sadr, military commanders or Faujdars, and the town police commander or Kotwal. अबुल फजल जो अकबर के दरबारी और आलिम फाजिल शख्स थे, उन्होंने अकबरनामा के आखिरी वॉल्यूम आईन अकबरी में अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया है। वो लिखते हैं कि अकबर की सल्तनत जो थी उस ज़माने में उसको मुख्तलिफ प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था और हर प्रोविंस को सूबा कहा जाता था और हर सूबे का एक सूबादार होता था जो उसको गवर्न करता था, जो उसकी हुकूमत चलाता था, उसका निज़ाम चलाता था। हर सूबे में एक सूबादार होता था। Each province also had a financial officer or दीवान। ये सूबादार जो होता था, इसके साथ एक और फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, उसको दीवान कहते थे। सूबादार तमाम पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस का जिम्मेदार होता था। फौजी और सियासी जो उमूर थे वो सूबादार चलाता था, लेकिन माली उमूर के लिए उसके साथ एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, उसको दीवान कहते थे। इस हुकूमत के निज़ाम को मेंटेन करने के लिए और पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्रोविंस में सूबादार के साथ बहुत से ऑफिसर्स भी होते थे जो हुकूमत चलाने में उसकी मदद करते थे। इन ऑफिसर्स में जो प्रोमिनेंट थे उनमें सबसे पहले मिलिट्री पे मास्टर था, उसको बख्शी कहते थे। ये फौजी तनख्वाहों और उनके लिए राशन वगैरह का इंतज़ाम करने का ज़िम्मेदार होता था। दूसरा ऑफिसर होता था मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रनेज। वो मजहबी उमूर और बाकी चैरिटेबल कामों का इंचार्ज होता था, उसको सदर कहते थे। एक और ऑफिसर होता था जो टाउन में पुलिस कमांडर होता था, उसको कोतवाल कहते थे। और इसके अलावा बहुत से फौजी कमांडर्स भी होते थे, जो फौजी अफसर होते थे बड़े बड़े, उनको फौजदार्स कहा जाता था। तो ये सब ऑफिसर्स मिलके प्रोविंस में सूबेदार के मातहत काम करते थे
اور حکومت چلانے میں اس کی مدد کرتے تھے. Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amounts of revenue. While they were loyal to the empire, functioned efficiently. By the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. Their loyalties to the empire were weakened by their own self-interest. Akbar's nobles commanded large armies. اکبر کے جو سردار تھے، اس کے سلطنت میں جو سردار تھے، وہ بہت بڑی بڑی فوجوں کے کمانڈ ہوتی تھی ان کے ماتحت بہت سارا فوج ہوتا تھا. تو اس طرح سے وہ انجوائے کرتے تھے پاور. تو بہت سا ریونیو اور بہت سا مالیہ بھی وہ وصول کرتے تھے اور بہت سی دولت بھی وہ حاصل کرتے تھے. جب تک وہ حکومت کے وفادار تھے تب تک حکومت اچھی طرح سے فنکشن کرتی تھی. حکومت کی مشینری تب تک اچھی طرح سے فنکشن کرتی تھی. لیکن بائی دی اینڈ آف دی 17th century، 17ویں صدی کے اخیر تک کیا ہوا کہ مینی نوبلز ہیڈ بلڈ انڈیپینڈنٹ نیٹورکس آف دیئر اون. ان میں سے بہت سے جو نوبلز تھے، بہت سے سردار، ان نے اپنا اپنا نیٹ ورک بنایا تھا، اپنے اپنے آدمی انہوں نے بنائے تھے، ان کے وفادار. تو ان کی جو لائلٹیز تھی وہ ٹوارڈز دی گورنمنٹ ویک ہو گئی تھی. دیئر لائلٹیز ٹو دی امپائر ویر ویکنڈ. ان کی وفاداریاں سلطنت کے ساتھ کمزور ہو گئی تھیں. بائی دیئر اون سیلف انٹرسٹ. اور اس پہ جو ان کا اپنا سیلف انٹرسٹ تھا وہ مسلط ہو گیا تھا. وہ اپنے لیے کام کرتے تھے زیادہ، حکومت کے لیے کم کام کرتے تھے. اس لیے ان کی وفاداریاں حکومت کے لیے جو کمزور ہو گئی تھی. While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussions on religion with the ulama, Brahmins, Jesuit priests who were Roman Catholics and Zoroastrians. اکبر جب فتح پور سیکری میں رہا کرتا تھا 1570s میں، تو اس نے وہاں ڈسکشنز، بحث و مباحثہ کیا مختلف ریلیجس اسکالرس کے ساتھ. ان میں سے علماء بھی تھے، برہمنز بھی تھے، جیسوٹ پریسٹس بھی تھے، اور وہ زرتشتی مذہب کے لوگ بھی شامل تھے. ان سب کے ساتھ اکبر مختلف مذہبی امور پر ڈسکس کیا کرتا تھا. These discussions took place in the عبادت خانہ. He was interested in the religion and social customs of different people. یہ ڈسکشنز جس جگہ پہ ہوا کرتی تھی اس کو عبادت خانہ کہا جاتا تھا. اکبر مذہبی امور میں اور مذہبی تعلیمات میں دلچسپی رکھتا تھا. اس کے علاوہ جو سماجی رسوم تھے ان میں بھی، رسم و رواجوں میں بھی اکبر کو دلچسپی تھی. Akbar's interaction with the people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. اکبر نے جو بحث و مباحث سے جو انٹریکشن کی ان مذہبی اسکالرس کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ، اس سے اکبر پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو اکثر مذہبی لوگ ہیں یہ رسم و رواجوں پر زیادہ زور دیتے ہیں اور اپنی باتوں پر اڑے رہتے ہیں، دوسروں کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، دوسروں کے نظریات کو نہیں مانتے. Their teachings created divisions and disharmony amongst his subjects. جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے انتہا پسندانہ اور تنگ نظر نظریات کی وجہ سے اس کے سبجیکٹس میں، اس کی رعایا میں ڈس ہارمونی اور نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے.
This eventually led Akbar to the idea of Sulh-e-Kul. تو اکبر کو ایک دم صلح-ی-کل کا خیال آیا، اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ اس نے کہا کیوں نہ میں ایک نئے قسم کا ایک طریقہ ایجاد کروں جس کا نام اس نے صلح-ی-کل اور یونیورسل پیس رکھا. This idea of tolerance did not discriminate between people of different religions in his realm. This new idea of tolerance, which he called as Sulh-e-Kul, did not discriminate between people of different religions in his realm. Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. تو اس صلح-ی-کل پہ اس نے زور دیا. صلح-ی-کل نے جو اس نے آئیڈیا دیا، جو اس نے یہ نیا ایک نظریہ دے دیا، تو اس کی وجہ سے اس نے فوکس کیا اخلاقیات پر، آنیسٹی پر، جسٹس پر، پیس پر. یہ سب چیزیں جو تھیں یہ یونیورسلی اپلیکیبل چیزیں تھیں اور ضروری تھیں. تو اس طرح سے اس نے اپنی سلطنت میں لوگوں کے درمیان اتفاق، اتحاد اور ایک اچھا سسٹم بنا کے اس کو آگے چلایا. Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around this idea of Sulh-e-Kul. یہ جو صلح-ی-کل کا آئیڈیا تھا اکبر کو، اس میں اس کے وزیر اور مشیر ابو الفضل نے اس کی کافی مدد کی اور اس کو آگے بڑھایا. This principle of governance was followed by Jahangir and Shah Jahan as well. اس کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر بادشاہ اور شاہ جہاں نے بھی اکبر کے اس اصول اور اس پرنسپل جو تھا اس کا یونیورسل پیس یا صلح-ی-کل کا جو پرنسپل تھا، اس کو ان لوگوں نے بھی اپنی حکومتوں میں آگے بڑھایا. تو اس طرح سے اکبر نے جو اپنی ایڈمنسٹریشن تھی وہ بہت اچھے طریقے سے اور بہت ایک قابل حکمران کی طرح سے چلائی. اب آپ کے لیے ایک کوشچن ہے، how were the debates in religious scholars important in the formation of Akbar's ideas on governance? Well, answer to this question is that Akbar's interaction and debates with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. Their teachings created divisions and disharmony amongst his subjects. This eventually led Akbar to the idea of Sulh-e-Kul or universal peace. This idea of tolerance did not discriminate between people of different religions in his realm. Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, and peace that was eventually applicable. So that's all for today. I hope you understand this topic as well, and you will be benefited. آپ اس لیسن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے دوسرے ٹاپک میں مغل امپائر ان 17th century اینڈ آفٹر وہ اپنے دوسرے ہم اس لیسن میں اس کو پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.